الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فسارها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے مختلف واقعات اللہ کی قدرت کے نمونے کے طور پر آپ سماعت کر رہے تھے۔ آج آپ کے سامنے آیا، یہ پہلے آپ نے سن لیا، ایک غلہ ماپنے والے کو کہہ دیا تھا کہ پیمانے کو بنیامین کے سامان میں رکھ دو، رکھ دیا گیا تھا۔ اعلان بھی ہو گیا تھا کہ قافلے والوں تم چور ہو، تلاشی بھی شروع کی ہے۔ بلاخر تلاشی کے دوران بنیامین کے سامان کے اندر سے پیمانہ برآمد ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا یہ ساری تدبیر یوسف کو ہم نے بتائی، ذالک کدنا لی یوسف۔ اللہ، آج اس سے آگے بات ہے۔ بھائیوں کو یہ کہا کہ بھائی تمہارے بھائی سے چوری برآمد ہوگی، کیا سزا ہے؟ پرسوں آپ نے ترسوں سنا تھا، انہوں نے کہا سزا تو یہی ہوتی جس آدمی کے پاس مال مسروقہ برآمد ہو جائے وہی بندے کو خدمت کے لیے ضبط کر لیا جاتا ہے۔ تو جب اس کے سامان سے برآمد ہوا تو اسی کو یوسف نے روکنا تھا۔ آج آگے بات آئی ہے، بڑے شرمندہ ہوئے بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے اوہو بڑے شرمندہ ہو گئے، نبیوں کی اولاد ہو کر چوری بھائی سے برآمد ہوئی ہے۔ لوگوں نے بڑا عزت احترام کیا، کہنے لگے اگر اس نے چوری کی تھی یہ جرم، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہے۔ لو، یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا دیا، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے، اللہ ہمیں اخلاق کے پیغمبر نصیب فرمائے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا چکر مکر سنا، اظہار نہیں کیا، اپنے سے باہر نہیں ہوئے، اپنے دل میں چھپایا، صرف اتنا کہا کہ بھائی تم ایک برے مقام پر بول رہے ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے جو تم بولتے ہو۔ بالآخر بھائیوں نے کہا عزیز مصر، بادشاہ مصر، اس بچے کا باپ انتہائی بوڑھا ہے، وہ پہلے کے ایک غم میں ڈوبا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ آج یہ بچہ بھی آپ پکڑ لیں گے تو بڑی پریشانی ہوگی، اس بچے کو چھوڑو، اس کی جگہ ہم 10 بھائیوں میں سے جس کو پکڑنا چاہتے پکڑ لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو زیادتی ہوگی، چوری اس سے برآمد ہوئی ہے، گرفتار میں کسی اور کو کروں؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے ہم نے آپ کو بڑا نیکوکار پایا ہے، بڑے اخلاق والے آدمی ہیں، آپ کچھ لحاظ رکھو۔ اس نے کہا نہیں بھائی، اگر میں مجرم کوئی پھنسے کوئی، یہی تو ظلم ہے۔ لفظ ترجمہ سماعت فرمائے، پھر بات کرتے، ایک دو باتیں عرض کروں گا۔
یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یمین کے ہاں سے سامان سے برآمد ہو گیا ہے پیمانہ سقایا. قالو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ان یسرک اگر اس نے چوری کی ہے فقط پھر پکی بات ہے سراقہ چوری کر چکا ہے اخن بھائی لہو اس کا من قبل پہلے اس کا سگا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. اللہ ہی معاف فرمائے. مجرم اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتا ہے دوسروں کو مجرم بناتا ہے. یوسف علیہ السلام کو چور بنا دیا. اور پگلو تمہیں کیا سمجھ آتی ہے. یوسف علیہ السلام نے آگے غصے کا اظہار نہیں کیا کہ بدبختوں میں نے چوری کوئی نہیں کی میں تو یوسف ہو تم کہاں بولتے ہو. فَأَسَرَّ یوسف نے چھپائے رکھا ان ساری باتوں کو یوسف نے فی نفسی اپنے دل میں کچھ بھی نہیں کہا. وَلَمْ يُبْدِهَا اور ظاہر نہیں کیا ان باتوں کو لہم ان کے سامنے کہ میں کون چوری کس نے کی ہے نہیں ظاہر کیا. قال اتنی بات کہہ دی انتم تم 10 کے 10 بھائی شرٌ بہت برے مقام پر ہو. تم برے مقام سے بول رہے ہو بھائی جہاں تمہارا دعویٰ اور دلیل ہے یہ بہت برا ہے. بغیر کسی تحقیق کے تم نے دعویٰ کر دیا. واللہ اعلم باقی اللہ خوب جانتا ہے بما تصفون جو تم بیان کرتے ہو. یہ میرا رب جانتا ہے. وہ آپ پیغمبر رب کے حوالے کر کے چپ ہو گیا. تو رب تو سب کو جانتا ہے. قالو لمبے تلجروں کے بعد وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز او عزیز مصر کے بادشاہ ان لہو بے شک اس بچے کا ابن باپ ہے شیخن کبیرہ انتہائی بوڑھا. تو فخذ اور بوڑھے بھائی کو بتایا بوڑھے باپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. ہم پکا وعدہ کر کے آئے تھے اس بچے کو لے کر آئیں گے. فخذ لے لو احدنا ہم میں سے کسی ایک کو مکانہ اس کی جگہ ہمیں مجرم بنا لو ہمیں اپنے پاس رکھو ہم خدمت کریں. اور انا نراک بے شک ہم آپ کو دیکھ چکے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں من المحسنین بڑے نیکوکاروں میں سے. اب بڑے احسان کرتے ہیں. وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے پہلے آپ نے پڑھی ہوئی ہے. کالا پیغمبر نے آگے سے بڑے رحیمانہ انداز میں کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ کہ مجرم کو چھوڑ کر غیر مجرم کو پکڑوں. اللہ کی پناہ. انا خدا کہ ہم پکڑ لے الا من مگر اس کو وجدنا جو ہم پاتے ہیں متانا اپنے سامان کے میں عندہ اس کے پاس اور پکڑے تمہیں. انا پھر تو ہم اذن اس وقت ہوں گے لظالمون بڑے ظالم. تمہیں ظلم کا نظام نہیں چلاتا ہوں انصاف کی بات ہوگی اسی مجرم کو پکڑتے ہیں روکتے ہیں. آپ کے سامنے بات ہوئی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تدبیر سکھائی تھی کہ آپ بن یمین کو اپنے پاس نہیں روک سکتے. کھانے میں بھی تدبیر آ گئی. آمنے سامنے بھائی بیٹھ گئے اور بن یمین کے ساتھ یوسف بیٹھ گیا. گپ شپ مذاق میں بڑی گفتگو ہو گئی ہے. مانوس دونوں ہو گئے. رات کو اسی طریقے پر کمرے تقسیم ہو گئے ہیں. وہی جس طرح کھانا کھایا دو بندے 2 بیڈ والا کمرہ چلے جاؤ. بن یمین اکیلا رہ گیا. یوسف علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بھائی تو اکیلا ہے. نہیں میں تیرا بھائی ہوں نا. بڑے محبت پیار کے ساتھ بات کرتے کرتے رات کو تنہائی میں بھائی کو بتا دیا بھائی کیا حال ہے تیرا کیا حال ہے. اس نے ساری کارگزاری سنائی کہ میرا ایک بھائی کو میرا والد رو رہا ہے. بھائیوں نے بڑی مشکل سے مجھے لایا ہے. والد نہیں بھیجتا تھا اور والد رو کر نابینا ہو گیا ہے. وہ آگے چل کر آنے والا ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے روکا. اللہ بہت بڑا ہے بھائی. اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جانتا ہے. اتنا عظیم پیغمبر رو رہا ہے. 40 سال ہو گئے ہیں. بیٹے یوسف کو بتایا خبردار بتانا نہیں ہے کہ میں یوسف ہوں. واپس پیغام بھی نہیں بھیجنا. آج بن یمین کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں لیکن اس کو ساتھ بتایا تو بھی نہیں بتانا.
یہ یعقوب علیہ السلام کا ابتلا اور امتحان تھا. نیک لوگوں کو بھی اللہ ابتلا اور امتحان میں ڈال کر ان کے درجے بلند کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو امتحانوں سے محفوظ فرمائے. امتحان بڑے سخت ہوا کرتے ہیں. آج یوسف علیہ السلام نے جب اپنے پاس کر دیا، تدبیر ہو گئی، اس کے سامان میں گجاوا رکھ دو، اور انہی سے پوچھ لیا تھا بھائی سزا کیا ہوگی. انہوں نے کہا جس کے پاس مال مسروقہ، چوری والا مال ملے گا، وہی بندہ خدمت کے لیے روک دیا جائے گا. جتنی چاہو خدمت. تو وہ مال مسروقہ تو بنیامین کے پاس سے مل گیا. اللہ، یوسف کے بھائی شرمندہ ہوئے. اوہو، ہم نے ان کو کہا تھا ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارا دادا اسحاق بھی نبی، ہمارا پردادا ابراہیم بھی نبی، اور لوگوں نے ہمارا اچھا اکرام بھی کیا، اچھا لحاظ بھی کیا، اور بھائی نے عجیب کام کیے، چوری کر دی ہے اور ہمیں شرمندہ ہونا پڑا. لیکن اپنی شرمندگی کو دوسروں پہ تھوپنے لگے. یہ بھی عجیب دستور ہوتا ہے. کہنے لگے یوسف کے سامنے، ان یسرق، اگر اس بچے نے چوری کی نہ بنیامین نے، فقط سرق اخ اللہ، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی اس سے پہلے. یوسف کو بھی چور بنا دیا. اس کا بھائی تو یوسف تھا. تاریخی روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں لیکن ان کا اعتبار نہیں ہے. اس دوران بھائیوں نے یہ بھی کہا، اور راحیل کے بچوں، راحیل یوسف اور بنیامین کی ماں تھی، یہ دونوں اسی ماں کے تھے. تو کہا تمہاری وجہ سے ہمیں رسوائی اٹھانی پڑی. بنیامین نے کہا یار میری وجہ سے کیا رسوائی اٹھانی پڑی؟ تمہیں اپنے کرتوتوں کا نہیں پتا میرا بھائی تم نے کہاں غائب کیا ہے، میرے والد کو کتنی تکلیف دی ہے، مجھے کتنی تکلیفیں دیتے رہے، اپنی غلطیوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے. آج مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ مال مسروقہ کہاں کس نے رکھا ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو میرے ذمہ چوری لگاتے ہو تم کہ تم نے ہمیں شرمندہ کیا. راحیل بنیامین نے جواب دے دیا. جواب دینے کے بعد آگے یوسف علیہ السلام کے پاس کہنے لگے اس نے چوری کی، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. یوسف کو چور بنا دیا، نبی کو دوسرے لفظوں میں. یہ چوری کیا تھی؟ روایات مختلف قسم کی آتی ہیں. ایک یہ تھی، یوسف علیہ السلام بڑے تھے اور بنیامین چھوٹے بھائی تھے. ان کی ولادت کے دوران ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی. بچہ پیدا ہو گیا لیکن وہ فوت ہو گئی تھی. تو بنیامین کو بھی یوسف کو بھی پالا ان کی پھوپھی نے. تو یوسف تو حسین ترین بچہ، سمجھدار ترین بچہ، ذہین ترین بچہ، اس کی آداب حرکات بڑی خوبصورت، نبی بننے والا ہے نا. پھوپھی اس بچے پر انتہائی عاشق ہو گئی. اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، چھوٹا بھی بڑا بھی. یعقوب علیہ السلام نے کہا بچوں کو واپس بھیج دو. پھوپھی کو کہا، اپنی بہن کو. اس نے کہا بچے کو یوسف کو نہیں دیتی ہوں، یہ میرا کھلونا ہے، یہ میرا آسرا ہے، کیا کروں. اب اس نے یہ تدبیر کی تھی. یہ تدبیر تھی، چوری نہیں تھی. یوسف کا گناہ نہیں تھا. تدبیر کیا کی ہے؟ ان کے پاس اسحاق علیہ السلام کا پٹکا تھا، پگڑی کا حصہ ٹکڑا، اور نبی کا پٹکا بہت بڑی برکت ہوتی ہے. وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے بعد اسی پھوپھی کے پاس تھا، اسحاق علیہ السلام کی بیٹی کے پاس. اس نے کہا ایسے کرتی ہوں، یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے والد آ گیا تو لے کر جائے گا، اس کا بیٹا ہے، بیٹے کو کون روک سکتا ہے. اس نے قمیض کے نیچے نا وہ پٹکا، وہ چھوٹا سا کپڑا خوبصورت بڑا عزت والا عظمت والا تھا، وہ یوسف کے نیچے باندھ دیا پیٹ پر. اور یعقوب علیہ السلام اور خاندان کے لوگ آئے، باتیں کرنے لگے. لے جاتے ہیں جی. پھوپھی نے شور مچا دی، اوئے وہ پٹکا، وہ کپڑا غائب ہے، وہ پٹکا غائب ہے، وہ پٹکا غائب ہے، وہ تہبند غائب ہے. تہبند ہوتا تھا، کمر پر باندھا جاتا تھا. شور ہوئی ہے، تلاشی شروع کی ہے. ایک بچے سے تلاشی، اوئے کوئی چھپا کر لے گیا ہے. ظاہر ہے پیغمبر کا تو پٹکا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے مل جائے. کرتے 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 یوسف کو تلاشی کی ہے، قمیض اٹھائی، نیچے باندھا ہوا تھا. پھوپھی نے کہا اب بتا بھائی یعقوب،
याकूब अलैहिस्सलाम तेरी उम्मत में जिसके पास चोरी बरामद हो जाए उसको रोका जा सकता है, अब तो बच्चे को मैं रोकूंगी। बात समझ आइए, इसने तदबीर से बच्चे को रोका है, चोरी चोरी नहीं हुई है। लेकिन मशहूर हो गया कि चोरी में पकड़ा गया यूसुफ और फूफी ने रोक दिया है, एक ये भी है। और एक रवायत ये भी आती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा 11 भाई हैं, वालिदैन हैं, दूसरी 2 वालिदा भी हैं। घर में मुर्गी फिर रही थी, एक साइला आ गई है, गरीब मस्कीन, उसने बेकसी के साथ सवाल किया है कि मुझे कुछ दे दो, और मैंने गोश्त नहीं खाया, ये मुर्गी फिर रही। इस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको झटक कर पकड़ा, उनका साइला है, मस्कीन है, गरीब औरत है, हमारे घर की मुर्गी इसको दे दी है। बाद में शोर हो गई, हमारी मुर्गी गायब, हमारी मुर्गी गायब। वो पता चला फलां औरत ले गई, औरत से पूछो, उसने कहा मुझे यूसुफ ने दी है। और यूसुफ के ऊपर बहतान आ गया, तूने दूसरों की मुर्गी चोरी करके दे दी। चोरी नहीं, घर की मुर्गी थी, उठाकर दे दी है, गरीब औरत का काम हो जाए, इसको चोरी कहा। हकीकत में चोरी नहीं है। यूसुफ को भी पता था, बाकी घर वालों को भी पता था। आज भाइयों ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए यूसुफ को चोर बना दिया। कहते हैं बिन्यामीन ने चोरी करके अगर हमें रुसवा किया, इसकी भाई ने भी पहले चोरी की, ये पता नहीं भाई सामने बैठा हुआ है, वो अजीज मिस्र यूसुफ बैठा हुआ है, उसको तो सब कुछ पता है कि मैंने कहाँ चोरी की है। फिर नबी, अल्लाह अकबर। लेकिन नबी ने, हम होते तो क्या करते, तौबा तौबा, तैश में आज तेरी ऐसी तो तैसी, तेरी फलां तेरी फलां तेरी फलां, मैं चोर का हूं तुम चोर हो। यूसुफ भी कह सकता था बिन्यामीन की तरह, ओए चोर तुम हो, तुमने अपने सगे भाई को कुएं में डाला था, फिर कुएं से निकला तो तुमने चंद खोटे सिक्कों में बेच दिया भाई को। चोरी तो ये है, खोटे सिक्के ले लिए, भाई को गायब कर दिया। लेकिन यूसुफ ने कुछ नहीं कहा। ये है पैगंबर अखलाक कैसे। कुरान कहता है फअसर्रहा यूसुफ फी नफ्सी, यूसुफ ने सारी बातों को दिल में छुपा लिया, बताया ही नहीं है कि मैं चोर नहीं हूँ। ये तो चोरी का ऐसे बिलगा फूफी ने मेरे ऊपर लगा दिया। नंबर 2, चोर पड़े तुम हो, इतना बड़ा जुर्म किया है, एक ठीक ठाक भाई को कुएं के हवाले, कुएं से निकला बचकर, तो तुमने चंद खोटे सिक्कों में बेच दिया। बड़ा मुजरम छोटे मुजरम को मुजरम बना रहे हैं। बड़े मुजरम ने चुप, अल्लाह वलम युब्दे हालहम, कोई बात जाहिर नहीं की है। वकाला, कैसी इतनी बात कह दी, अंतुम शर्रुम मकाना, तुम इस वक्त बड़े बुरे मकाम से बोल रहे हो, तुम सही नहीं बोल रहे हो। फलां चोर, ये चोर वो चोर। चोर तो बिन्यामीन भी नहीं है, चोर तो बिन्यामीन के कजाबे में तो अल्लाह के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को कहा कजाबे को रख देना, कजाबे के अंदर से पैमाने को रख दो। चोर वो भी नहीं, और चोर यूसुफ भी, जो चोरी नहीं की उनको चोर बनाकर फिर रहे हैं मुजरम। दुनिया इसको क्या कहती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद चोरी करके बंदा गायब कर दिया, बेच दिया, खा गए पैसे, और उल्टा उनको डांट रहे हैं, ये चोर ये चोर ये चोर। अल्लाह। लेकिन पैगंबर ने सिर्फ इतना कहा, तुम भाई बुरे मुकाम से बोल रहे हो, बाकी वल्लाहु आलम बिमा तसिफून, अल्लाह खूब जानता है जो तुम बयान कर रहे हो, हकीकत क्या है इसकी, ये मेरा रब जानता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता हूँ। वाह पैगंबर, तेरे अखलाक क्या बुलंद थे। हम होते तो उनको कोस देते, गालियाँ देते, उनको चोर बनाते और बड़ा कुछ करते। अल्लाह हम सबको अखलाक करीमाना की तालीम दे। ये था पैगंबर का अखलाक, अल्लाह ने जिक्र किया, पैगंबर इसको कहते हैं। आगे रवायात में आता है, इमाम कुर्तुबी ने भी नकल किया है। अब भाई बड़े परेशान हुए, भाई बंदा तो चोरी में पकड़ा गया है भाई, और हमने वालिद से पक्का वादा लिया था कि बच्चे को हम लाएंगे, और बड़ा बेटा यहूदा था, अक्ल बात कहते हैं उम्र में बड़ा नहीं था, अक्ल में समझ में बड़ा था, अच्छा आदमी नेक था। उसने कहा मेरा वादा है, अगर मैं न ला सका मैं भी नहीं आऊंगा। उसने भी कहा भाई हम बच्चा तो लेकर जाएंगे,
ہمارا والد بوڑھا ہے، ہم نے پکا وعدہ لیا. اور انہوں نے آپس میں کہنے لگے بھائی 10 جوان ہیں ہم، 10 جوان بھائی کو گرفتار کرا دیں، ہماری جوانی، ہماری پارٹی، ہماری قوت کہاں گئی ہے؟ اور واقعتاً نبیوں کی اولاد ہے، بڑے طاقتور قداور، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آگے بھی پیغمبر ہے. انہوں نے اپنا زوراور انداز اختیار کیا. مجرم زوراور بن جاتا ہے، بات سمجھ آئیے نا. پہلے ان کو مجرم بنایا، اب زوراور سینت تان کرایا، ہم بچہ لے کر جائیں گے، ہم بھائی لے کر جائیں گے، ہم زبردستی لے کر جائیں گے، تم روک کر دیکھو. پکڑا بن یمین کو، آؤ چلتے ہیں. یہ کون ہے روکنے والے؟ میں نے باپ سے پکا وعدہ کیا. انہوں نے زور زبردستی کی نا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، ایک کو پیچھے، دوسرا تیسرا لتاڑے گئے، گر گئے. انہوں نے کہا اے خدا کا بندہ، یہ بندہ ہے یا بلا ہے؟ ایک مکے سے سب لتاڑے گئے ہیں، اور پیغمبر کی طاقت 400 مردوں کی ہوتی ہے. پیغمبر کی طاقت کے آگے کون سے ٹھہر سکتا ہے؟ بہت ٹھنڈے پڑ گئے، ٹھنڈے پڑے، چپ ہوئے تو اگلا قرآن کہتا ہے قالو، اب عاجز بن گئے. دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ ہماری پولیس بھی کہہ دیتی یرکاؤ یرکاؤ یرکاؤ، نہیں تو یرک جاؤ، ایسے نہیں کہتے ہیں. وہ بھی انہوں نے پہلے اس کو ہمکیاں دی ہیں، اب کہتے ہیں نا جی ہم عاجز ہیں. قالو، کہنے لگے یا ایھا العزیز، او عزیز مصر، بادشاہ مصر، ان لہو، اب عاجز بن گئے، ان لہو ابن شیخا کبیرا، اس کا باپ انتہائی بوڑھا ہے. یہ بچے کا باپ انتہائی بوڑھا ہے، یعقوب علیہ السلام، انتہائی بوڑھا، اور بیچارہ رو رو کر نابینا ہو گیا ہے. وہ بچے کو بھیجتا ہی نہیں تھا، ہم زبردستی لے کر آئے، پکے وعدے لے کر، تو آپ ایک مہربانی کریں، فخذ احدنا مکانہ، اس بچے کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لو. خدمت چاہیے آپ کو، ہم طاقتور جوان ہیں، ہم خدمت کریں گے آپ کی. اور نمبر 2، انا نراک من المحسنین، ہم نے آپ کو بڑا نیکوکاروں میں سے پایا. ہم آئے، آپ نے کھانا دیا، پانی دیا، اچھا رہنا سہنا دیا، بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئے. پہلی دفعہ بھی پونجی واپس کر دی، دوسری دفعہ بھی. تو آپ بہت اچھے آدمی ہیں، خدا کا بندہ، کچھ لحاظ رکھو. جس طرح کہا جاتا آپ بہت اچھے، بہت اچھے، اور واقعتاً اچھے تو تھے یوسف علیہ السلام. کہا، پیغمبر نے کہا معاذ اللہ، پناہ بخدا، یہ ظلم میں نہیں کر سکتا ہوں. مجرم ایک پکڑا، دوسرا جائے. یہ باقی عدالتوں میں ہوتا ہے، لیکن نبیوں کی عدالتوں میں تو یہ نہیں ہے. اللہ کی عدالت میں مجرم ہی ہوتا ہے. یہاں تو بس کبھی کبھی حکومت والے کہتے ہیں فلاں تحریک چل گئی، بندے پکڑو، چلتے ہوئے بندوں کو پکڑ لیا جاتا راستے میں. کہہ رہے ہو بھائی میں نہیں ہوں اس جماعت میں. کہتا ہے یا نہیں ہے، ہم نے ٹوٹل پورا کرنے ہیں، جاؤ در دو. خدا کے بندے مجرموں کو، غیر مجرموں کو پکڑتے ہیں. بلکہ اس کے اوپر ضرب المثل مشہور ہے. ایک بندے کو پکڑا اور اس کو پھانسی کی سزا تھی. پھانسی کے لیے بادشاہ خود پھانسی کے ٹائم پر حاضر ہوتا تھا. بادشاہ نے کہا ہاں بھائی کس جرم میں آپ کو لایا گیا اور پھانسی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا جی گردن کے فٹ آنے کے جرم میں ہوں. گردن کے فٹ آنے کے، کہ ایک وہ کیا مطلب ہے، یہ کون سا جرم ہے، اس پر کون سا دفعہ لگتا ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے اور کوئی پتہ نہیں ہے، مجرم کوئی تھا وہ ان سے بھاگ گیا پولیس والوں سے. انہوں نے ایک بندہ پکڑا تو اس کا گاٹا، گردن دیکھی تو وہ فٹ نہیں آتی، کمزور تھا. دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، میری گردن ٹھیک تھی، میں صحت مند تھا. کہا اسی کو پکڑو، اس کی گردن فٹ ہے. کہا میں تو اس جرم میں پکڑا گیا ہوں. اور بادشاہ نے کہا خدا کے لیے معاف کرو، خدا کا بندہ بے گناہ بندہ پکڑا ہوا ہے، اس پھانسی چڑھ رہا ہے. یہ بھی ترس والی بھی ہوتے ہیں نا، نہیں تو ہم ٹوٹل پورا کرتے ہیں. پیغمبر نے کہا میں یہ کام نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ہمیں پکڑو. پیغمبر نے کہا معاذ اللہ، پناہ بخدا، ان ناخذ، ہم میں پکڑ لوں، الا من، مگر اسی کو، وجدنا متاعنا عندہ، جس کے پاس ہمارا سامان پکڑا گیا چوری کا، میں تو اسی کو پکڑوں گا. اگر میں اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑوں گا، انا اذا لظالمون، پھر تو ہم ظالم ہیں، میں ظلم تو نہیں کر سکتا ہوں. بھائی تنگ آ گئے، اس نے کہا پھنس گئے. بن یمین رک گیا، پیغمبر نے روک دیا.
لیکن ترتیب ساری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور یوسف علیہ السلام بتاتا نہیں ہے میں یوسف ہوں. پیچھے والد کے بارے میں کہہ دیا وہ بوڑھا بابا ہے، رو رہا ہے، اندھا ہو گیا، نہیں بتا رہا ہے. حکمتیں کس کی ہیں؟ اللہ نے اس کی اطلاع کی، آزمائشوں میں ڈالا. ادھر پیغمبر کو چپ کر کے اپنا کام کر. آگے آپ کے سامنے آئے گا. بالآخر وہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے عاجز آ گئے. ان کو پتہ ہی نہیں یہ عزیز مصر کون ہے. وہ کہتے ہیں ایوہ العزیز، او عزیز مصر، بادشاہ مصر، رحم کرو، تو نیک آدمی ہے. اور یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو چور بھی بنا رہے ہیں. بعد میں آپ کے سامنے بات آئے گی جب مایوس ہو گئے، پھر آپس میں الگ ہو کر بادشاہ سے دھمکی دی، کام نہیں چلا. منت زاری کی، کام نہیں چلا. مایوس ہوئے، الگ ہو کر مشورے کرنے لگے کیا کریں. وہ آپ کے سامنے آگے بات آئے گی. اور بڑے نے کیا کیا، چھوٹوں نے کیا کیا، خدا کی قدرت کیا کرتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی قدرت کا کامل یقین نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، عافیت والی صورتیں پیدا فرما. یا اللہ اپنی قدرت کاملہ کا یقین نصیب فرما. سچے انبیاء، سچے لوگوں کی عقیدت و محبت نصیب فرما. ان کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. سچے لوگوں کے طرز کے مطابق چلنا نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل جتنے حاضرین ہیں ان کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما. بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما. بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما. روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس قرآن کا سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جو فوت ہو چکے ہیں ان کی روح تک تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا. ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندگی رہے قرآن کے ساتھ وابستگی، قرآن کی عقیدت و محبت، قرآن کے جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما. مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما. آخرت میں قرآن کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ